گلگت بلتستان اسمبلی کی 24 میں سے 15 نشستوں کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج سامنے آ گئے۔ پیپلز پارٹی 9 سیٹوں پر بازی لے کر سب سے آگے۔ 4 نشستوں پر آزاد امیدواروں نے میدان مار لیا۔ 1 سیٹ نون لیگ اور 1 MWM نے جیت لی۔ جیالو کا روایتی رقص، ہوائی فائرنگ، گلگت الیکشن میں سبقت پر پیپلز پارٹی کا جشن۔ امجد حسین ایڈوکیٹ نے حکومت بنانے کی پوزیشن میں آنے کا دعویٰ کر دیا۔ صدر ٹرمپ کا معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں ایران کے خلاف کمانڈو ایکشن پر غور کرنے کا اعلان۔ اسرائیل کے پاس امریکہ ایران معاہدہ کا ملغا کرنے کے سوا کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز سے گفتگو میں ٹرمپ کا 2 ٹوک پیغام واضح کیا، تمام فیصلے میں خود کرتا ہوں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نہیں، یہ بھی کہا ایران کے حملوں کا امریکہ سے معاہدے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ امریکی صحافیوں سے گفتگو میں آگاہ کیا کہ وہ بیروت پر اسرائیلی حملوں سے خوش نہیں۔ نیتن یاہو سے کہیں گے جواباً ایران پر حملے نہ کریں۔ پاور کرایا، آپ اپنے میزائل داغ چکے، اب یہ کافی ہے۔ تہران مذاکراتی میز پر واپس آئے اور معاہدہ کرے۔ امریکی صدر کی اسرائیلی وزیر اعظم سے ٹیلی فون پر بھی گفتگو۔ بیروت کے مضافات پہ حملوں کا جواب، ایران نے اسرائیل کی جانب میزائل داغ دیے۔ مختلف اسرائیلی شہروں میں سائرن بج اٹھے۔ بن گوریون ایئرپورٹ بند، تمام ایرانی میزائل فضا میں تباہ کر دیے گئے۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ، جوابی حملوں کا بھی اعلان۔ اسرائیل کو ایرانی تنصیبات پر حملوں کے لیے امریکی گرین سگنل کا انتظار۔ ایران نے میزائل داغ کر بہت بڑی غلطی کر دی، اب سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ اسرائیلی فوج کی دھمکی، کہا حملوں کے نقصانات کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ جوابی کارروائیوں کے لیے جنگی منصوبے زیر غور ہیں۔ ایرانی فوج نے اسرائیل کو جوابی حملوں سے باز رہنے کی وارننگ دے دی۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے خبردار کیا، اگر اسرائیل ایرانی حملوں کا جواب دیتا ہے یا لبنان پر کارروائیاں بند نہیں کرتا تو ایرانی حملے جاری رہیں گے۔ ابراہیم ذوالفقاری نے باور کرایا، جنگ بندی اس شرط پر قبول کی کہ سیز فائر تمام محاذوں پر ہوگا، لیکن ہمیشہ کی طرح امریکہ اور اسرائیل اپنے وعدوں پر قائم نہیں رہے۔ لبنان میں جارحیت اور جرائم جاری رکھے، ایرانی جہازوں پر حملے کیے۔ ایران نے بارہا کہا کہ لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں برداشت نہیں کی جائیں گی۔ آج ان کا جواب دے دیا گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کا بیان، کہا مزید خلاف ورزیوں کا زیادہ شدت سے جواب دیا جائے گا۔ ایرانی دفتر خارجہ نے واضح کیا، صہیونی ریاست پر حملے اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنے حق کے دفاع میں کیے۔ باور کرایا، لبنان میں جنگ بندی 8 اپریل کے معاہدے کا لازمی حصہ ہے۔ اسرائیلی خلاف ورزیاں اور خطے میں کشیدگی کا براہ راست ذمہ دار امریکہ کو قرار دے دیا۔ خلیج فارس میں جنگ بندی کی خلاف ورزی اور فلسطین اور لبنان کے خلاف اسرائیل کے جرائم ثبوت ہیں، یہ صرف طاقت اور قوت کی زبان سمجھتے ہیں۔ ایرانی پارلیمانی سلامتی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی کی ایکس پر پیغام، 2 ٹوک پیغام دیا، مزاحمت کے محاذ پر آپ سے ایسی زبان میں بات کی جائے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ کے فیلڈ مارشل عاصم منیر، سعودی، قطری اور برطانوی سمیت کئی ممالک کے ہم منصبوں سے ہنگامی رابطے۔ عباس عراقچی نے تہران کے موقف سے آگاہ کیا۔ عراقچی نے واضح کیا، ایران کا حالیہ اقدام جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیوں کا جواب تھا۔ جنوبی بیروت اسرائیل کا ڈرونز اور میزائلوں سے حملہ، 2 افراد شہید، بچوں سمیت 20 افراد زخمی ہو گئے۔ امریکہ نے بیروت میں اسرائیلی حملے کے لیے گرین سگنل نہیں دیا۔ امریکہ اس حملے میں کسی بھی طرح شامل نہیں تھا۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کے نمائندے کا وائٹ ہاؤس حکام سے متعلق دعویٰ۔ ایران کے مغربی حصے کی فضائی حدود غیر معینہ مدت کے لیے بند۔ ایرانی خبر رساں ادارے تسنیم کے مطابق فیصلہ سیکیورٹی خدشات اور ہائی ملٹری الرٹ کے باعث کیا گیا۔ خطے میں امریکی افواج کی نقل و حرکت پر گہری نظر رکھی ہوئی ہے۔ امریکہ نے مداخلت کی تو امریکی فوجی اڈے نشانے پر ہوں گے۔ عراقی مزاحمتی تنظیم کتائب حزب اللہ نے امریکی صدر کو سنگین نتائج کی دھمکی دے دی۔ ایران میں رات گئے اسرائیل مخالف مظاہرہ، کرمان شاہ میں شہریوں کا ہجوم، سڑکوں پر نکل آیا۔ قومی پرچم تھامے مظاہرین کے، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی۔
ایران کے اسرائیل پر تازہ حملوں کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل پھر 2.5% تک مہنگا ہو گیا۔ امریکی آئل $93.11 فی بیرل کا ہو گیا۔ برطانوی خام تیل $95.76 فی بیرل تک جا پہنچا۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان بجٹ پر مذاکرات عمل مکمل کرنے میں مزید تاخیر۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے قومی اقتصادی کونسل کا آج ہونے والا اجلاس ملتوی کر دیا۔ اجلاس اب منگل کو ہوگا۔ راولاکوٹ آزاد کشمیر میں کلعدم ایکشن کمیٹی کے مسلح شرپسندوں کی فائرنگ، 4 پولیس اہلکار شہید۔ ترجمان انسپکٹر جنرل آزاد کشمیر کے مطابق 20 سے زائد پولیس اور سیکیورٹی اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر کے 27 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ مارے گئے خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا۔ فیفا ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے ایرانی ٹیم میکسیکو پہنچ گئی۔ میکسیکو میں ایرانی سفیر نے بتایا ایونٹ کے دوران ٹیم کو امریکہ میں قیام کی اجازت نہیں ملی۔ ایرانی فٹ بال ٹیم میچ کے روز امریکہ جائے گی اور اسی روز واپس روانہ ہوگی۔ اور 64 سال بعد پاکستان ڈائمنڈ جوبلی فٹ بال کپ کے فائنل میں پہنچ گیا۔ سیمی فائنل میں افغانستان کو 2-0 سے شکست۔ پاکستان کی طرف سے عمر نواز اور ہارون حامد نے 1-1 گول اسکور کیا۔